ناول عشق میں تیرے رائٹر سائیکا رند ایپیسوڈ نمبر 77 اینڈ 78۔ حویلی میں مائیوں کے فنکشن کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ کل حویلی میں مائیوں تھیں۔ شادی کی تیاریوں میں دن ایسے گزر رہے تھے کہ ان کا تو پتہ بھی نہیں چل رہا تھا۔ سب لوگ ہی اپنی زندگی میں خوش تھے۔ انوشے پورا ارادہ رکھتی تھی نورالایمان جو یہاں سے غائب کرنے کا، اور آج کل تو اسے نورالایمان ویسے بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی، کیونکہ وہ حویلی میں ہوتی تھی اور ہر وقت کازانشا کے آس پاس۔ جس جگہ کے خواب، جس کمرے کے خواب، جو ارمان اس نے سجائے تھے، ان سب پر نورالایمان کا قبضہ تھا۔ سب کچھ اس کا تھا، جس کا کازانشا کو وہ حاصل کرنا چاہتی تھی، وہ بھی اسی کا تھا۔ یہی سب باتیں تو اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھیں، اس لیے وہ نورالایمان کو اپنی اور کازانشا کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھیجنا چاہتی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ نورالایمان کمرے میں کپڑے استری کر رہی تھی جب کازانشا نے پیچھے سے آ کر اس کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے کہا تھا۔ کازان، کیا ہو گیا ہے؟ میں کام کر رہی ہوں، نورالایمان نے پریشان ہو کر کہا۔ اسے اس وقت اس بات کا ڈر تھا کہ اس کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو کر کہیں وہ کپڑے یا خود کو ہی نہ جلا دے۔ تو میں نے کب تمہیں کام کرنے سے روکا ہے؟ تم اپنا کام کرو، میں اپنا کروں گا، کازانشا نے ہنس کر اس کے کان کے پاس آ کر کہا تھا۔ نورالایمان نے استری بند کی تھی اور اسے ٹیبل پر رکھا۔ کازانشا کے ہاتھ پر اس نے اپنے ہاتھ رکھے تھے اور اسے پیچھے کرنا چاہا، لیکن وہ تھا کہ دور ہی نہیں ہو رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ نہیں چھوڑ سکتا میں تمہاری جان، تو کیوں کوشش کر رہی ہو؟ کازانشا ٹاس کی مزاحمت دیکھ کر بول رہا تھا۔ آج کل آپ کے اندر سے کچھ زیادہ ہی رومانس نہیں نکل رہا؟ نورالایمان منہ بنا کر بولی تھی۔ کازانشا نے اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا اور اس کو دیکھنے لگا۔ نہیں تو، کیا تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ میری بیوی، میرا رومانس میں جب کروں؟ کازانشا نے اسے گھور کر دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، مجھے مسئلہ ہے، نورالایمان نے غصے سے منہ بنا کر کہا۔ ہوتا رہے، میں تو اپنی بیوی سے رومانس کر رہا ہوں، کازانشا نے ہنس کر کہا تھا۔ اس کے ہنسنے پر نورالایمان نے اسے تھپڑ مارا تھا۔ مجھے تنگ کرنے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور کام ہے؟ نورالایمان نے سینے پر ہاتھ باندھ کر پوچھا تھا۔ بھابھی، دعا کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو چکی تھی۔ کازانشا جو کہ اس کے پاس کھڑا تھا فوراً سے پیچھے ہوا تھا۔ سوری، دعا کازانشا کے گھور کر دیکھنے پر فوراً سے بولی۔ کام بولو، کیوں آئی ہو؟ کازانشا نے اس کے سوری کہنے پر غصے سے کہا تھا۔ وہ ماما بلا رہی ہیں بھابھی کو، وہ آ کر اپنے لیے ڈریس دیکھ لیں کل کے فنکشن کے لیے۔ ڈیزائنر کو ماما نے حویلی ہی بلا لیا ہے، دعا نے مسکرا کر بتایا تھا۔ اوکے، آ جاتی ہیں، تم جاؤ، کازانشا نے سخت لہجے میں کہا۔ کازانشا کو سخت لہجہ دیکھ کر دعا وہاں سے فوراً سے بھاگی تھی۔ تم کہاں؟ نورالایمان کو جاتا دیکھ کر کازانشا بولا تھا۔ ابھی بتا کر تو گئی ہے دعا، مومانی جان بلا رہی ہیں، نورالایمان نے اس کے پوچھنے پر کہا۔ تو اتنی جلدی کیا ہے؟ چلی جانا، کازانشا نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا جس سے وہ اس کے سینے سے آ کر لگی تھی۔ کیا آپ پھر سے چاہتے ہیں کہ کوئی اور آئے؟ نورالایمان نے اس کے اس طرح سے کھینچنے اور قریب کرنے پر کہا تھا۔ اب کوئی نہیں آتا محترمہ، بس آپ ایک کس دے کر چلی جائیں، کازانشا نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کہی تھی اور اسے اپنے مزید قریب کر لیا تھا۔ اس کے مزید قریب کرنے پر اور کس والی بات پر نورالایمان حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ کی ایسی ڈیمانڈز میں پوری کروں گی؟ نورالایمان نے منہ بنایا تھا۔ آپ ایسا کریں گی کیونکہ میں کہہ رہا ہوں، کازانشا نے اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ملایا تھا۔ کیا ہو گیا ہے کازان؟ جانے دینا، نورالایمان کو اس کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے، اس لیے فوراً سے بھاگی تھی۔ جانے دوں گا، پہلے کس دینی پڑے گی، کازانشا نے اپنے گال کی طرف اشارہ کیا تھا۔ میں کیسے؟ نورالایمان پریشان ہو گئی تھی۔
کیا مطلب تم کیسے؟ جیسے کس دیتے ہیں ویسے؟ کازانشا نے اپنے گال آگے کیا تھا۔ نورالایمان نے اس کے گال پر ہلکا سا تھپڑ مارا تھا۔ مل گئی آپ کو آپ کی کس؟ اب مجھے جانے دیں۔ نورالایمان منہ پر ہاتھ رکھ کر مسکرائی تھی۔ اگر تم نہیں جانا چاہتی تو میں لے لیتا ہوں کہیں اور۔ کازانشا کا فوکس اسی کے اوپر تھا۔ نورالایمان نے بھی یہ بات نوٹس کی تھی اور یہ سوچتے ہی وہ سرخ ہو گئی تھی۔ اچھا دے رہی ہوں، آنکھیں بند کریں۔ نورالایمان نے معصومیت سے کہا۔ آنکھیں میں نہیں بند کر رہا، تم نے بھاگ جانا ہے، کازانشا نے منہ بنا کر کہا۔ نورالایمان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی کمر پر رکھا تھا۔ اب کر لیں آنکھیں بند۔ نورالایمان نے منہ بنایا تو کازانشا ہنس دیا تھا اور اس نے اپنی آنکھیں بند کی تھیں۔ نورالایمان نے ہلکا سا اس کے لپس گال سے ٹچ کیے اور پھر فوراً سے پیچھے کر لیے تھے۔ کازانشا نے آنکھیں کھول کر نورالایمان کو گھورا تھا۔ اب کیا ہوا ہے؟ نورالایمان اس کے گھورنے پر بولی۔ یہ کیا تھا؟ کازانشا نے اسے گھور کر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اسے تم کس کہتی ہو؟ مجھے تو فیل بھی نہیں ہوا، کازانشا نے منہ بنا کر کہا۔ اچھا نا، اب جانے دیں، نورالایمان نے پیار سے کہا تھا۔ اچھا میں بھی آ رہا ہوں، ڈریس میری پسند کا ہونا چاہیے، کازانشا نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا تھا۔ سب نیچے کیا سوچیں گے؟ نورالایمان نے معصومیت سے کہا۔ یہی کہ دونوں میں کتنا پیار ہے، کازانشا نے ہنس کر کہا۔ ویری فنی، نورالایمان منہ بنا کر بولی، لیکن ایک بار جو کازانشا کہہ دے وہ ہو کر ہی رہتا ہے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ کازانشا اسے اپنے ساتھ ہی لے کر جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا تھا، کازانشا اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے کر گیا تھا۔ دعا تم کیوں نہیں دیکھ رہی ڈریسز؟ سعدیہ بیگم دعا کو موبائل میں مصروف دیکھ کر بولی تھی۔ نہیں ماما، مجھے کچھ بھی نہیں پسند ان میں سے، میں نے دیکھ لیے ہیں۔ دعا نے موبائل سائڈ پر رکھ دیا تھا۔ میں بھی یہیں بیٹھی ہوں، تم نے اب تک کوئی ڈریس بھی نہیں دیکھا تو تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ ایشل نے اس کے جھوٹ بولنے پر اسے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے دیکھ لیے ہیں چوہی، مجھے نہیں پسند، دعا نے غصے سے کہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے، کیوں لڑ رہی ہو؟ کازانشا نے ان دونوں کو بحث کرتا دیکھ کر پوچھا تھا۔ میں نہیں کر رہی بھائی، یہ جھوٹ بول رہی ہے، ایشل نے دعا کو غصے سے دیکھا تھا۔ اچھا بس کرو، اگر اسے نہیں پسند تو رہنے دو، کازانشا نے موبائل میں واپس سے مصروف ہوتے کہا تھا۔ بظاہر تو وہ موبائل میں مصروف تھا، لیکن وہ تو نورالایمان کا ڈریس سلیکٹ کر رہا تھا۔ وہ جو بھی ڈریس نکال کر اپنے آگے رکھتی، وہ اس کی طرف دیکھتی تو وہ منع کر دیتا۔ ایسا کوئی 6 بار ہو چکا تھا، اب تو نورالایمان بھی اسے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے بھابھی، آپ بار بار بھائی کو کیوں دیکھ کر ڈریس چینج کر رہی ہیں؟ دعا جو کہ موبائل فون میں مصروف ہوتے ہوئے ان دونوں کو بھی نوٹ کر رہی تھی، اتنی دیر خاموش رہنے کے بعد اب اس کی زبان میں کھجلی ہوئی تھی تو وہ اس لیے بولی تھی۔ دعا تم ایسا کرو، کمرے میں جاؤ، کازانشا نے اسے غصے سے دیکھ کر کہا تھا، جو کہ پہلے ان کے کمرے میں آ گئی تھی اور اب یہاں انہیں تنگ کر رہی تھی۔ انوشی کدھر ہے دعا؟ میں نے تم سے کہا تھا اسے بھی بلا لو، سعدیہ بیگم نے دعا کو دیکھ کر پوچھا۔ پتہ نہیں ماما، شاید میں بلانا بھول گئی تھی، دعا نے اتنی معصوم شکل بنائی جیسے اس سے زیادہ معصوم اس دنیا میں کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اور ہاں، وہاں سے اڑتی ہوئی آئی سعدیہ بیگم کی فلائنگ چپل۔ فوراً اٹھو، کچھ شہاد ہی ڈیٹ ہو گئی ہو، کزن ہے وہ تم لوگوں کی، جان بوجھ کر اسے اگنور کر رہے ہو، سعدیہ بیگم نے غصے سے کہا تھا۔ میں نہیں جا رہی اب، مجھے جوتا کیوں مارا؟ دعا نے غصے سے کہا تھا۔ وہ جانتی تھی اب دوسرا فلائنگ چپل آئے گا، اس لیے وہ جا کر کازانشا کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ ماما چھوڑیں، جب وہ آئے گی دیکھ لے گی، کازانشا نے بھی ان کے ہاتھ میں دوسرا چپل دیکھ کر کہا۔ سعدیہ بیگم غصے سے ان دونوں کو ہی دیکھ رہی تھی، وہ دونوں ہی معصوم بن گئے تھے اس وقت۔ نورالایمان نے اسے پیلے رنگ کی چوڑیاں پہنائی تھیں، اس کے بعد اس کے ہاتھوں میں گجرے ڈالے تھے پیلے رنگ کے، اس کے بعد اس کے کانوں میں پیلے رنگ کے جھمکے ڈالے تھے، اس کے بعد ہلکے رنگ کی گلوز اس کے لبوں پر لگائی تھی، اس کے ڈارک پیلے رنگ کا ہی دوپٹہ سیٹ کیا تھا، اس کے بعد اس کے پیچھے سے گلے لگایا۔
ماشاءاللہ میری پیاری بابی جان، نور الایمان نے اس کے کندھے پر اپنی چین رکھ لی تھی۔ پیلے رنگ کے جوڑے کی میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی کیا؟ اور ہلکے رنگ کے میک اپ اور پھولوں کی جویلری نے اس کے حسن میں مزید چار چاند لگائے تھے۔ آج سے اس نے مائیوں بیٹھ جانا تھا۔ ایک ہی کمرے میں اس شوہر صاحب کا تو اس سے ملنا بالکل بھی الاؤ نہیں تھا۔ آج اس کی اپٹن کی رسم تھی جو کہ مکمل ہونے کے بعد اسے مائیوں بٹھا دیا جانا تھا۔ اچھا میں بھی تیار ہو کر آئی، نور الایمان نے پیچھے ہو کر کہا تھا۔ اوکے جلدی، ٹائم کم رہ گیا ہے اور دعا کو بھیج دینا، ایشل نے مکہ مارا تھا۔ تو نور الایمان بھی مسکراتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ ایک پکچر ہی بھیج دو جانے دشمن۔ ایشل نے موبائل دیکھا تو میجر حسین ملک کا میسج آیا ہوا تھا۔ بالکل بھی نہیں، ماما نے منع کیا ہے، ایشل نے میسج بھیجا تھا۔ سوچ لو، میں کمرے میں آنے میں ویسے ہی ایکسپرٹ ہوں۔ میجر حسین ملک کا میسج پڑھ کر اس نے برا سا منہ بنایا تھا۔ آپ آج ایسا کچھ بھی نہیں کہیں گے، ایشل نے غصے والے ایموجی کے ساتھ میسج بھیجا تھا۔ تمہیں لگتا ہے تمہارے روکنے پر میں رک جاؤں گا؟ میجر حسین ملک کا میسج آیا تھا۔ اور میری سالی صاحبہ کو ابھی باہر ہی رہنے دو۔ میجر حسین ملک نے کمرے کی کنڈی لگائی تھی۔ ایشل آواز پر حیران ہوئی تھی اور اس نے مڑ کر دیکھا تھا۔ وہ میجر حسین ملک کو دیکھ کر مزید حیران ہوئی تھی۔ آپ کب؟ ایشل فوراً سے کھڑی ہو گئی تھی۔ میں تو تب سے ہوں جب میری پیاری بہن میری بیوی کو تیار کر رہی تھی۔ پروفیسر احمد ملک اس کے پاس آیا تھا۔ کیا ہو جاتا اگر آپ مہندی تک انتظار کر لیتے؟ ایشل نے غصے سے منہ بنایا تھا۔ آپ کا شوہر صاحب آپ کے معاملے میں بہت بے صبرا ہے ڈیئر وائفی۔ میجر حسین ملک اس کے پاس آیا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے تھے۔ احمد ماما کہتی ہیں ایسے صحیح نہیں ہوتا، ایشل نے پریشان ہو کر کہا تھا۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، تم ٹینشن نہیں لو، میجر حسین ملک نے اس کے ہاتھوں میں موجود گجروں پر نظریں مرکوز رکھے ہوئے کہا۔ ایسا ہوتا ہے، اس لیے میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ آج آپ ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے، لیکن آپ میری سنتے ہی کہاں ہیں؟ ایشل نے پریشانی سے کہا تھا۔ اس کی پریشانی میجر حسین ملک کو صاف نظر آ رہی تھی۔ کچھ بھی نہیں ہوگا میری جان، تم بس اچھا سوچو تو اچھا ہی ہوگا، اور اتنے خوبصورت سے چہرے پہ اتنی پریشانی کیوں؟ میجر حسین ملک نے اس کے گال پر ہاتھ رکھا تھا۔ نہیں نا، پھر بھی آپ کو میری بات ماننی چاہیے تھی نا، ایشل نے اس کا ہاتھ نیچے کر دیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ احمد کی جان ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، میجر حسین ملک نے پھر سے اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ ویسے سب چھوڑو، پہلے مجھے یہ بتاؤ اتنا حسین لگنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر کسی کی نظر لگ گئی تو؟ میجر حسین ملک نے اپنی جیب سے نوٹوں کی گڈی نکالی تھی اور اس کی نظر اتاری۔ آپ میری بات کو نظر انداز کر رہے ہیں، ایشل نے منہ بنایا تھا۔ ویسے یار کتنی کیوٹ لگ رہی ہو، اس طرح میں سوچ رہا ہوں ایک سیلفی تو بنتی ہے، آخر کو ہماری مائیوں ہے۔ ویسے یہ نا بڑا ہی کوئی فضول ہے، شادی لڑکا لڑکی دونوں کی ہوتی ہے تو مائیوں بھی ہم دونوں کا ہونا چاہیے، وہ بھی ساتھ میں۔ میجر حسین ملک نے برے برے منہ بنائے تھے۔ اس کے اس طرح منہ بنانے پر ایشل مسکرائی تھی۔ ویسے اچھا ہی ہے، ورنہ آپ نے مجھے تنگ کرتے رہنا تھا، ایشل نے مسکرا کر کہا تھا۔ ابھی وہ بات ہی کر رہے تھے کہ کمرے کا دروازہ بجا تھا۔ کمرے کا دروازہ بجنے پر میجر حسین ملک نے ایشل کو گور کر دیکھا تھا۔ مجھے کیوں ایسے دیکھ رہے ہیں؟ میجر حسین ملک کے گور کر دیکھنے پر ایشل نے منہ بنا کر کہا۔ تم نے ہی کہا تھا نا نور الایمان سے کہ دعا کو بھیج دینا، میجر حسین ملک نے منہ بنا کر کہا۔ ہاں تو مجھے کیا پتا تھا کہ آپ نے نازل ہو جانا ہے، یا پھر آپ کمرے میں پہلے سے ہی موجود ہیں، ایشل نے بھی منہ بنا کر غصے سے کہا تھا۔ بجاتی رہے دروازہ، نہ میں نے جانا ہے اور نہ ہی میں نے دروازہ کھولنا ہے، میجر حسین ملک ڈیٹوں کی طرح بولا تھا۔ کیا ہو گیا ہے احمد؟ آپ نے دیکھنا تھا نا، آپ نے مجھے دیکھ لیا، اب آپ جائیں، ایشل نے منہ اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ ایشل کھڑی ہوئی تھی اور اسے بھی کھڑا کرنا چاہا، لیکن وہ ڈیٹوں کی طرح بیٹھا رہا۔ میجر حسین ملک نے اسے اپنی طرف کھینچا تھا، وہ اس کے اوپر گری تھی۔ پھر سے دروازہ بجا تھا اور اب کی بار زور سے بجا تھا۔ ایشل کیا ہوا ہے؟ دروازہ کیوں نہیں کھول رہی تم؟ دعا نے باہر سے آواز لگائی تھی۔ کیا کر رہے ہیں احمد؟ چھوڑیں، ایشل اس کے اوپر گری ہوئی تھی اور اس نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال لیے تھے۔ ایشل نے اٹھنا چاہا تھا لیکن وہ ناکام ہوئی تھی۔
کیوں کوشش کر رہی ہو میری جان؟ کوئی فائدہ نہیں، میجر حسین ملک اسے مزاحمت کرتا دیکھ کر بولا تھا۔ اس کی گرفت بہت مضبوط تھی اور اس میں سے اشل کا نکلنا ناممکن سی بات تھی۔ اشل ایک بار پھر سے دروازہ بجا تھا اور دعا نے باہر سے آواز لگائی، پلیز احمر، اشل نے معصومیت سے کہا تھا اور اسے دیکھنے لگی۔ سوچا جا سکتا ہے، میجر حسین ملک نے سوچتے ہوئے کہا تھا، پلیز احمر۔ اشل نے ایک بار دروازے کو دیکھا اور پھر سے اسے دیکھ کر کہا، ایسا کرو تم مجھے یہاں اور یہاں کس دو، پھر میں چلا جاؤں گا۔ پروفیسر احمر ملک نے اپنے گال پر اشارہ کیا تھا۔ اشل حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی، اسے میجر حسین ملک سے ایسی توقع تو بالکل بھی نہیں تھی۔ جلدی کرو ورنہ لیٹ تم ہی ہوگا، سوچنے کا ٹائم بالکل بھی نہیں ہے اور حیران ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تم میری بیوی ہو اور میں تمہارا شوہر ہوں، اتنا تو حق میں تم پر رکھتا ہی ہوں، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ پروفیسر احمد ملک اسے حیران ہو کر بولا تھا۔ اس کی باتوں پر اشل اسے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ سوچ لو، تمہاری اپنی مرضی ہے، یوں غصے سے مجھے دیکھ کر ٹائم ویسٹ کرنا ہے یا پھر دو کس دے کر اپنی جان چھڑوانی ہے۔ پروفیسر احمد ملک ہنس کر بولا تھا۔ اس کے ہنسنے پر اشل کو بڑا غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ اس وقت کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ دوں گی، لیکن وہ کہتے ہی کہتے خاموش ہو گئی تھی، لیکن اسے شرم آ رہی تھی۔ لیکن کیا؟ پروفیسر احمد ملک نے اس کی کمر پر گرفت مزید مضبوط کی تھی۔ لیکن آپ کو آنکھیں بند کرنی ہوں گی، اشل نے لال ہوتے چہرے کے ساتھ کہا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ پھر تو مزہ ہی نہیں آنا، میں نے تو تمہارے فیس ایکسپریشنز بھی دیکھنے ہیں۔ پروفیسر احمد نے منہ بنا کر کہا، اگر آپ کو کس چاہیے تو میں ایسے ہی دوں گی، اس کے علاوہ نہیں دوں گی، اشل نے غصے سے کہا تھا۔ ٹھیک ہے میری بیگم، ٹھیک ہے۔ پروفیسر احمد ملک نے یہ کہہ کر آنکھیں بند کی تھیں۔ اشل اس کے چہرے کے قریب ہوئی تھی، لیکن اس سے ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس کے گال پر لب رکھنے کی۔ وہ قریب ہو کر پھر سے پیچھے ہو گئی تھی۔ جلدی کرو ڈارلنگ، ورنہ تمہاری بہن جو ہے نا، تمہارے بھائی کو لے آئے گی، پروفیسر احمد ملک نے آنکھیں کھول کر کہا تھا۔ وہ بہت کنفیوز اور نروس لگ رہی تھی، لیکن پروفیسر احمد ملک اس کی حالت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے کے بدلتے زاویے اسے مزید مزہ دے رہے تھے۔ کر رہی ہوں نا، آنکھیں بند کریں، اشل نے غصے سے کہا تو پروفیسر احمد ملک نے آنکھیں بند کی تھیں۔ جلدی جلدی اس نے اس کے دونوں گالوں پر ہلکے ہلکے سے لب رکھے تھے اور فوراً سے پیچھے ہوئی تھی۔ یہ تم نے مجھے کس کی ہے؟ پروفیسر احمد ملک آنکھیں کھولتا اسے دیکھ کر بولا تھا، کیونکہ اس نے کس نہیں کی تھی، بلکہ لب صرف اس کے گالوں کے ساتھ ٹچ کر کے فوراً سے پیچھے کر دیے تھے۔ ٹھیک ہے نا احمد، پلیز اب جائیں، اس سے پہلے کہ کوئی آ جائے، اشل نے بے چارگی سے کہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں دعا جا کر کازان شاہ کو نہ بتا دے کہ وہ دروازہ نہیں کھول رہی، پھر وہ ڈپلیکیٹ کیز کے ساتھ آ کر دروازہ نہ کھول دے۔ ٹھیک ہے، جا رہا ہوں، لیکن شادی کی رات پورے حساب برابر کروں گا آپ سے، ابھی کے لیے تو بخش رہا ہوں۔ میجر حسین ملک نے اسے چھوڑا تھا۔ اشل فوراً کھڑی ہو گئی تھی اور اسے بھی کھڑے ہونے کا کہا تھا۔ پلیز جلدی جائیں، وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے ونڈو کی طرف بھیج رہی تھی۔ اتنی جلدی ہے مجھ سے جان چھڑوانے کی؟ پروفیسر احمد ملک نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے قریب کر کے کہا۔ ایسا نہیں ہے احمد، میں آپ کو ابھی نہیں سمجھا سکتی، پلیز جلدی جائیں۔ اشل نے اس کے آگے اب کی بار تو ہاتھ جوڑ لیے تھے۔ جا رہا ہوں، کیا ہو گیا ہے؟ پروفیسر احمد ملک یہ کہہ کر چلا گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ اشل نے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا، جہاں پر دعا کازان شاہ کے ساتھ کھڑی تھی اور ان دونوں کے چہرے پر پریشانی تھی۔ کیا ہوا ہے آپ دونوں کو؟ اشل ان کے پاس آتے ہوئے بولی۔ اشل، تم دروازہ کیوں نہیں کھول رہی تھی؟ تمہیں پتہ ہے میں کتنی پریشان ہو گئی تھی، دعا نے اس کے پاس آ کر کہا تھا۔ اشل بھی لمبی لمبی سانسیں لے رہی تھی۔ وہ میں واش روم میں تھی، مجھے پتہ نہیں چلا شاید۔ اشل نے کازان شاہ کو دیکھا تھا، جو کہ اسے دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے بھائی، آپ پریشان لگ رہے ہیں؟ اشل کازان شاہ کے پاس آئی تھی۔ کازان شاہ نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا، اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ اسے یوں سجا سنورا دیکھ کر کازان شاہ ایموشنل ہو گیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے بھائی؟ دعا بھی اس کے پاس آئی تھی اور ان دونوں کے ساتھ لگ گئی تھی۔ اشل کی بھی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ میری گڑیا اتنی بڑی ہو گئی کہ اس کی شادی کے دن آ گئے۔ کازان شاہ نے اسے خود سے دور کیا تھا۔
اور اس کے ماتھے پر عقیدت سے ہونٹ رکھے تھے۔ بھائی کیا ہو گیا ہے؟ آپ نے اس کا سارا میک اپ خراب کر دینا ہے۔ دعا ان دونوں کو روتا دیکھ کر بولی تھی۔ آنسو تو اس کے بھی آنکھوں میں تھے لیکن وہ بہا نہیں رہی تھی۔ کازانشا نے اشل کے آنسو صاف کیے اور اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ آپ کا بھائی ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے میری گڑیا۔ کازانشا نے اپنے آنسو بھی صاف کیے تھے۔ اتنے میں نورالایمان بھی آ گئی تھی۔ ان سب کو نیچے موجود نہ پا کر انہیں ڈھونڈتے ہوئے آئی تھی، لیکن یہاں کا ایموشنل سین دیکھ کر اسے بھی احمر اور ایان کی یاد آ گئی تھی۔ کیوں آپ نے ان کا میک اپ خراب کرنا ہے؟ نورالایمان کازانشا کے پاس آئی تھی اور اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ کوئی بھی نہیں روئے گا، بس سارے اپنے اپنے آنسو صاف کرو اور نیچے چلو، سب مہمان آ گئے ہیں۔ نورالایمان ان سب کو دیکھ کر بولی تھی جو کہ تینوں ہی رو چکے تھے۔ ان تینوں نے اپنے آنسو چھپائے تھے اور پھر ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھا تھا۔ کازانشا نے اشل کا ہاتھ پکڑا اور اسے خود نیچے لے کر جا رہا تھا۔ نورالایمان اور دعا ان دونوں کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ اشل جھولے کے اوپر بیٹھی تھی، سب لوگ اسے آ کر ہلدی لگا رہے تھے، اس پر سے پیسے وار رہے تھے اور مٹھائی کھلائی جا رہی تھی۔ سب نے آ کر رسم کی تھی، پہلے سب بڑوں نے کی تھی، اس کے بعد آ کر کازانشا نے بھی اسے ہلدی لگائی تھی۔ فنکشن میں صرف اور صرف اگر کوئی مرد تھا تو وہ کازانشا تھا، وہ بھی اس لیے کیونکہ وہ اپنی بہن کا ہر مومنٹ اسپیشل بنانا چاہتا تھا۔ ماشاءاللہ میری بیٹی بہت پیاری لگ رہی ہے، سعدیہ بیگم نے اس کی نظر اتاری تھی۔ کازانشا اور نورالایمان ایک ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ کازانشا بار بار اسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ جتنا دیکھنا ہے دیکھ لو کازان، کیونکہ پھر تم اپنی خوبصورت بیوی کو کبھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ انوشے ان دونوں کو دیکھ کر بول رہی تھی۔ تمہارے ساتھ صرف میں ہی اچھی لگوں گی۔ انوشے نے جل کر نورالایمان کو دیکھا تھا۔ وہ سب اشل کو اب درمیان میں لے آئے تھے اور اس کے ارد گرد گھوم کر ڈانس کر رہے تھے۔ تم بھی جاؤ، کازانشا نے نورالایمان کو کہا تھا۔ مجھے آتا ہی نہیں ہے، نورالایمان نے کازانشا کو دیکھ کر کہا۔ بالکل آسان ہے میری جان، جاؤ، جیسے وہ کر رہی ہیں کرو۔ کازانشا نے اسے ان سب کی طرف جانے کا کہا تھا۔ وہ بھی ہاں میں سر ہلاتے ہوئے گئی تھی اور ان سب کے ساتھ ڈانس کرنے لگی۔ کازانشا مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں آج کل اس کا دل بہت بے چین رہنے لگا تھا۔ وہ نورالایمان کو ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا تھا۔